بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه المسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ پر ہماری ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف، کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ مہربان، رحیم اور نہایت مہربان ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. چنانچہ ایک حدیث میں نقل کر رہا ہوں، الحافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر، دیکھیں، ایک تو حافظ کے لغوی اور ڈکشنری معنی ہوتا ہے یاد کرنے والا، تو اس اعتبار سے جو بھی یاد کرنے والا ہے پوری دنیا کے لوگ حافظ ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگ کی اصطلاح میں حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی یاد ہو، اس کو حافظ کہتے ہیں. اور محدثین کی اصطلاح میں حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 احادیث مع سند کے یاد ہو، اس کو حافظ کہتے ہیں. جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ شمس الدین ذہبی، حافظ ابن ام الدنیا، حافظ ابن تیمیہ وغیرہ ذالک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5,00,000 احادیث یاد تھی. لوگوں کو معلوم نہیں ہے، عصبیت کے بنا پر اور دشمنان اسلام نے اپنے بزرگوں سے متنفر کرنے کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات چھپا دیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5,00,000 احادیث یاد تھیں. تو بہرحال علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر ایک حدیث نقل کیے. چونکہ مردوں کے بارے میں تو بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں، ماں بہنوں کو بہت کم موقع ملتا ہے دین کی مجلس میں شریک ہونے کا، اور ان کے طرف سے تقاضا تھا کہ عورتوں کے لیے خصوصی بیان ہونی چاہیے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس حدیث کو نقل کر دوں. بلسکرہ میں جب میں اس حدیث کو بیان کیا تھا تو 6 ہفتہ لگا تھا. امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں بھی 6 ہفتہ کے اندر یہ حدیث مکمل ہو جائے گی. تو علامہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت زیادہ رو رہے تھے،
اور بس دن رات روتے رہتے تھے، گھر سے نکلتے نہیں تھے نماز کے اوقات کے علاوہ۔ نماز کے اوقات میں تو نکلتے تھے اور بیٹھ کر روتے رہتے تھے۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معلوم ہوا کہ والد محترم کی یہ حالت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی اور داماد گئی اور پوچھی کہ آپ کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب میں معراج کے اندر گیا تھا تو اپنی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 6 طرح کی عورتوں کو میں دیکھا، اور 6 طرح کی عورتوں کو میں نے عذاب میں گرفتار دیکھا۔ تو اپنی امت کی ان عورتوں کو یاد کر کے کہ میری امت کی عورتوں کے ساتھ کیا جہنم میں گت بن رہی تھی اور کیا پریشانی تھی، کیا ان لوگوں کو تکلیف تھی، اور میری امت کی عورتوں کو کیسے عذاب دیا جا رہا تھا، اس عذاب کو جو میں معراج کی رات میں جو دیکھا ہوں، اس عذاب کو دیکھ کر کے مجھے انتہائی غم اور افسوس ہے۔ اس افسوس اور غم اور عذاب کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں، اور اتنا رویا جا رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کے خواہش نہیں ہے، اس لیے نماز کے اوقات کے علاوہ نکلتا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگوں کو غور فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کتنا روئے، اور ہم لوگ اللہ کی نبی کی شریعت کے ساتھ اور حضور کی سنت کے ساتھ اور حضور کی ذات کے ساتھ کیا وفاداری نبھا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھی کہ اے اللہ کے نبی، وہ 6 عورتیں کون سی تھی اور کس کس عذاب کے اندر مبتلا تھی؟ اللہ کے نبی فرمائے کہ ایک عورت کو میں دیکھا کہ بال کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ سوچئے کہ اگر ہم لوگوں کا کوئی بال پکڑ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور بال کے اوپر پورے جسم کو لٹکا دیا جائے اور بال کے اوپر پورے جسم کو ٹانگ دیا جائے، اور نیچے سے جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور اس کا بھیجا جو ہے ہانڈی کی طرح ابل رہا ہے۔ یہ ایک پہلی عورت ہوئی۔ پہلی عورت کہ پورے سر کے بال کے بل لٹکی ہوئی ہے اور دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا، نیچے سے جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ یہ ایک طرح کی عورت کا عذاب ہوا۔ دوسری عورت کو میں دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، کہ زبان کے ہو سکتا ہے کوئی سلاخ اور سیخ ہوگی کہ زبان کے اندر چھید کر کے اور زبان کے بل لٹکا دیا گیا اور جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ سوچئے کہ اگر زبان ہم لوگوں کو کٹ جاتی ہے کبھی کھانے میں، یا زبان کوئی پکڑ کر کے کھینچ دے، زبان سوکھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور زبان کے اوپر پورا جسم لٹکا ہوا ہے تو سوچئے کہ عذاب کی حالت کیا ہوگی۔ تیسری عورت کے بارے میں فرمائے کہ تیسری عورت کو دیکھا کہ چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہے، پورا جسم چھاتی اور سینہ اور چیسٹ کے بھار کے اوپر آ گئی ہے، اور اس کے بل وہ لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو فرمائے کہ چوتھی عورت کا عذاب اس طرح ہو رہا تھا کہ دونوں پیر سینے سے باندھ دیے گئے تھے، اور دونوں ہاتھ شانے اور کندھے سے باندھ دیا گیا تھا، اور اس طریقے اس کو باندھ کر کے عذاب دیا جا رہا تھا۔ پانچویں عورت کے بارے میں فرمائے کہ پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل، اس کا چہرہ خنزیر اور سور کی شکل میں ہو گیا، اور بقیہ جسم گدھے کی طرح ہو گیا، اور سانپ بچھو اس کے بدن پر لٹکے ہوئے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ چھٹی عورت، تو چھٹی عورت کے بارے میں فرمائے کہ اس کا چہرہ کتے کی شکل میں۔ سوچئے کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں نعوذ باللہ سانپ کتا پیدا ہو جائے، کتنا بوریت کی بات ہے،
اور پورے میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر پورے انسان وہاں پر ہوں گے، اور ان لوگوں کے سامنے اس عورت کا چہرہ کتے کی شکل میں ہو جائے گی، اور جہنم کی آگ منہ سے نکلے گی اور پائخانہ کے راستے سے نکل جائے گی، اور فرشتے اس کے اوپر گرز اور ہتھوڑے مارتے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث میں ہے کہ جہنم کا ہتھوڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کے یہ انسان اور جنات مل کر کے، پورے زمین کے ساتوں زمین کے انسان اور جنات مل کر کے جہنم کا ہتھوڑا اٹھانا چاہیں گے تو ہتھوڑا نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور سوچئے اس ہتھوڑا سے نعوذ باللہ اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو پٹائی ہوگی، کیا گت بنے گی، ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی فرمائے کہ 6 طرح کی عورتوں کو میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ عذاب ہو رہا تھا، اس عذاب کو یاد کر کے میں بے چین ہوں کہ میری امت کے اوپر کیا ہوگا، میری امت کی عورتوں کا کیا ہوگا، اس عذاب کو میں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ اے ابا جان، آپ تو بیان کر دیے کہ یہ سر کے بال لٹکی ہوئی تھی، تو بتائیے کہ سب سے پہلی عورت جس کو آپ دیکھے کہ سر کے بل لٹکی ہوئی ہے اور نیچے سے جہنم کی آگ جل رہی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے، تو وہ کون عورت ہے؟ تو غور سے سنیے، یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں، آپ لوگ اپنی گھر کی بیٹی، بہو، اپنی بیوی، بچیوں، ماں، بہنوں کو سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سب سے پہلی عورت جس کو میں دیکھا کہ سر کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، پورا بھار بال کے اوپر ہے، یہ دنیا کے اندر وہ عورت تھی جو اپنا بال غیر محرموں کو دکھلایا کرتی تھی۔ میرے دوستو سوچئے کہ اس کے اوپر ہم لوگ ذرا سا بھی نوٹس نہیں لیتے ہیں۔ ہماری بچیاں اسکول جا رہی ہیں اور بال کھلے ہوئے ہیں، روزانہ گویا کہ ہم بچیوں کو جہنم میں بال کے بل لٹکا کر کے ٹانگ دے رہے ہیں، چاہے وہ کام کرنے کی غرض سے جائے، باہر جس شکل میں جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ گھر کے عورت جب سسرال آتی ہے تو سسرال میں صرف شوہر اور سسر یہ اس کے کیا ہوا محرم ہو، خیر شوہر کے لیے تو حلال ہے، لیکن سسر کے لیے بھی اگر نظر پڑ جائے تو حلال ہے۔ اس کے علاوہ دیور، شوہر کا بھانجا، شوہر کا بھتیجا اور جتنے بھی سسرالی رشتہ دار ہیں وہ سب غیر محرم ہیں۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں گھر کے اندر احتیاط نہیں کرتی ہیں دیور سے، جیٹ سے، بھتیجے سے، بھانجے سے اور اپنے یہ رشتہ داروں سے جو سسرالی رشتہ دار ہیں، ان لوگوں سے اگر بال کو نہیں چھپاتی ہے تو میرے دوستو یہ عذاب آئے گا۔ اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کو آپ سمجھائیے۔ میرے دوستو یہاں پر لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا ہے کہ ایک سطر کا معاملہ اور ہے اور حجاب کا مسئلہ اور ہے، کہ لوگ ایک تو کیا ہے سطر کے معنی آتے ہیں بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، تنہائی کے اندر بھی اور مجمع کے اندر بھی۔ تو عورت کا بدن سر کے بال سے لے کر کے پیر تک، یعنی صرف یہ دونوں ہتھیلی، چہرہ اور دونوں قدم، یہ تو سطر کے اندر داخل نہیں ہے۔ لیکن سطر ایک الگ چیز ہے اور پردہ جس کو حجاب کہتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ ستر عورت مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے کہ مرد ناف سے لے کر کے گھٹنا تک دکھائے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا، اور عورت کا بدن تو پورا ستر ہے۔ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر عورت اتنی باریک دوپٹہ اوڑھے جس سے اندر کے بال نظر آتا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اور اگر ہمارا سطر کھل گیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ انشاءاللہ یہ ابھی اس جمعہ میں یہ دونوں موضوع پورا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیے کہ عورت کو نماز میں چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے اور ہتھیلی چھپانا فرض نہیں ہے، دونوں قدم چھپانا فرض نہیں ہے، اس لیے عورت کو نقاب پہننے کی کوئی ضرورت نہیں. غیر محرم مرد کو عورت اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے. یہ بعض لوگوں کی جہالت کی وجہ سے یہ کنفیوز ہو گیا. لیکن یاد رکھیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر 23ویں پارہ کے اندر سورہ احزاب کے ذیل میں 7 آیت کریمہ اور 70 احادیث نقل کیے کہ ستر عورت تو فرض ہے ہی ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن پردے کا حکم اور نقاب کا حکم یہ عورت کے لیے ضروری ہے. اور قرآن پاک کی 7 آیت پیش کیے اور 70 احادیث نقل کیے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھ دیا تفصیل الخطاب فی الحجاب کے نام سے، کہ جس کے اندر پردے کی شرعی حیثیت کا بیان ہے. اور قرآن کریم کی اس کے اوپر آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ صحابہ سے حکم ہے کہ اے صحابہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز پوچھو من ورائی حجاب تو پردے کے پیچھے سے پوچھو. تو دیکھیے یہاں پر پردہ کیا حکم آ رہا ہے کہ نبیوں کے. اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پیش کیا وہ بھی پیش کرتا ہوں فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهُنَّ، کہ پردہ سے تم ازواج مطہرات سے بات کرو گے تو یہ تمہارے لیے بھی دل کی پاکی کا سبب ہوگا اور نبی کی بیویوں کے لیے بھی ہوگا. اور دوسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھا یا قل یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہیے، ونساء المؤمنین، اور دنیا کی تمام مسلمان عورتوں کو کہیے، یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو جو ابھی نقاب کی شکل میں ہمارے یہاں موجود ہے. نقاب نہ ہو تو کوئی دوپٹہ ہی سے اپنی چہرے کو پردہ کر لیں، لیکن یہ عورتیں آزاد نہیں ہیں. نعوذ باللہ معاشرے کی حالت دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں اپنے سر کے بال کو یوں سمجھتی ہے جیسے کہ مرد کی داڑھی اور مونچھ، کہ جس طرح مرد حضرات داڑھی اور مونچھ دکھاتے ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں، اسی طرح عورتیں اپنی بال کو دکھائیں کوئی حرج نہیں. یہ نہایت غلط فہمی ہے. اور میرے دوستو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جو عذاب ہو رہی تھی، عذاب کی یہ اس نمونہ جو دکھلایا گیا کہ اگر آپ کی امت کی عورتیں اپنے بال کا پردہ نہیں کرتی ہیں، اپنے بال کو اپنے بیٹا، شوہر، بھائی، باپ، بھتیجا، بہن، بیٹا جو جن سے رشتہ حرام ہے ان مردوں کو چھوڑ کر کے غیر مردوں کے سامنے، چاہے وہ دیور کی شکل میں ہو، جیٹھ کی شکل میں ہو، اور جس شکل کے اندر بھی شوہر کے دیگر تمام رشتہ داروں کی شکل میں ہو، اگر یہ عورتیں اپنی بال کو ان مردوں کے سامنے دکھلاتی ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی یہ فرما چکے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کو بال کے بل اوپر ٹانگ دیا جائے اور پورا بوجھ جسم کا بال کے اوپر آ جائے گا اور نیچے سے جہنم کی آگ جلے گی اور اس کا ہنڈیا کی طرح دماغ کھولے گا. میرے دوستو آج اگر ہماری بچی کو تکلیف ہو جائے ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، ہم لوگوں کا آنسو آ جاتا ہے.
بیوی تکلیف کے اندر ہو ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں تکلیف میں ہو ہم لوگ میرے دوستوں بے چین ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم بال کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں کرتے ہیں، بال کے اوپر ان کو توجہ نہیں دلاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اتنا بھیانک منظر پیش آنے والا ہے کہ قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری دنیا کے اندر پوری دنیا کو جلا کر کے راکھ کر دے گی، اتنا بھیانک آگ نیچے سے جلے گی اور اوپر سے جہنم سر کے بال کے بل ٹانگ دیا جائے گا، اور کان مقدار 50,000 سنہ، اگر ایک دن بھی یہ عذاب بھگتنا پڑا تو کم سے کم 50,000 سال کے برابر یہ عذاب بھگتنا پڑے گا، اگر ایک دن بھی، کہ ایک نہ ایک دن تو خیر مسلمان عورت جنت میں جائے گی، لیکن سوچئے کہ ایک دن کی گرمی میں اگر ہماری بچیوں کو اور ہماری بیویوں کو کوئی سزا دینا چاہے اور 3 گھنٹہ جون اور مئی کے مہینے میں اگر کوئی دھوپ کے اندر کھڑا کر دے، ہم لوگ لاکھوں روپیہ دے کر کے اس کو چھڑا لیں گے، لیکن اپنی بچی کی یہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو میرے دوستو کیسی بے غیرتی اور بے حسی آ گئی کہ آج ہم اپنی بچیوں کو بال کے اوپر ایک ذرا کنٹرول نہیں اور لباس کے اوپر ایک ذرا کنٹرول نہیں۔ یہ دنیا دار کی بات چھوڑیے، ہم جیسے دیندار، ہم جیسے نیک لوگوں کو جو آج معاشرے میں ہم جیسے لوگوں کو نیک سمجھا جاتا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا حال میں آنکھوں دیکھا بتلاتا ہوں کہ جب شادی بیاہ کا جس دن وقت ہوتا ہے، بارات کا دن ہوتا ہے، اچھی خاصی نمازی عورتیں اس دن تو نعوذ باللہ سر کو چھپانا گناہ سمجھتی ہے، اور تاکہ اس کے گلے کا سونے کا ہار نظر آئے، بال تو کیا اس کا گلا اور بازو اور پٹھ وغیرہ بھی نظر آتا ہے۔ یہ ستم بالائے ستم اور ظلم بالائے ظلم ہے۔ اگر شادی حال اور میرج حال کے اندر اور مہمان کے موقع پر اگر ہماری ماں بہنیں اس طریقے سے سونے کا ہار دکھلانے کے چکر میں اپنے سر کو، بازو کو، گلے کو ننگا کرتی ہیں، تو یاد کرے ہماری ماں بہنیں، تصور کرے کہ کان مقدار 50,000 سنہ، کہ کم سے کم ایک دن کا مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال جہنم کے اندر سر کے بال کے اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تصور کرے گناہ خود بخود چھوٹ جائے گا۔ یہ دستور ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہ چھوڑنے کا، کہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے، موت کو یاد کرے کہ مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا، جہنم کے اندر انجام کیا ہوگا۔ اگر ماں بہنیں ہماری اس طریقے سے کرنے لگی تو بیٹیوں کے اندر اصلاح، اولاد جو نافرمان صحیح اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ یہ غیروں کا میشن ہے کہ عورتوں سے شرم و حیا کو ختم کرو، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو وہ کرو۔ یہ غیروں کی سازش ہے کہ اس طریقے سے عورتوں کو بے حیا اور بے شرم بنا کر کے ان کو مارکیٹ میں لایا جائے، تو یہ ان کا ایک میشن ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم اپنے ماں بہنوں کو اور بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اے میری بیٹی، اے میرے لختے جگر، تمہارا آئیڈیل، تمہارا رہنما اور تمہاری قائد خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تم ان کے روش کے اوپر چلو۔ ان انگریزوں کے روش اور ان کے کلچر پر کیا چلتے ہو، جو کتے کے منہ میں ٹافی ڈال کر کے کتے کے منہ سے نکال کر کے کھاتی ہیں، اور اس طریقے سے کتے کے ساتھ یہ کھانا کھاتی ہیں، کتے کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کرتی ہیں۔ یہ انسان نہیں، یہ گورے بدن کی شکل میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں۔ اے میری بیٹیوں، تم خاتون جنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر و فاطمہ سید النساء اہل الجنہ جو ہر دن ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، ان کی روش پر چلو، ان بے حیاؤں کے روش کے اوپر نہ چلو۔
اور حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے دن چاند نہیں دیکھتی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ پہلے دن چاند کیوں نہیں دیکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے دن چونکہ اس چاند کے اوپر نظر مردوں کی بھی پڑتی ہے، اس لیے مجھے حیا آتی ہے کہ جس چاند کے اوپر مردوں کی نظر پڑی ہو اس کے اوپر مجھ جیسی عورت کی نظر پڑے، اس لیے میں کبھی بھی پہلے دن کے چاند نہیں دیکھتی ہوں، تو پہلے دن کے بعد دوسرے دن کی چاند دیکھتی ہوں. ہمارے جو ہمارے جنت کے اندر ہماری رہنما اور ہماری سردار ہمارے لیڈر ہوں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حیا کا یہ عالم تھا، اور ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بے حیائی کی کس سمندر کے اندر ڈھکیل دے رہے ہیں. میرے دوستو یہ مرد ذمہ دار ہے، اپنا بارے میں سوچے. تو اس لیے اللہ کے نبی جو فرمائے کہ پہلی عورت جو جہنم کے اندر سر کے بال کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے اور نیچے سے جہنم کی آگ جل رہی ہے، وہ عورت ہوگی جو دنیا میں اپنے بالوں کو مردوں کے سامنے دکھلایا کرتی تھی اور اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی. اس عورت کا یہ سزا ہے. اور میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرمائے کہ میں جہنمیوں کو بہت ساروں کو دیکھا، لیکن میرے زمانے کے اندر یہ دو قسم کے جہنمی نہیں ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے صنفان من اہل النار لم اراہما، کہ دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جو میرے اس دور میں اور میری زندگی میں ابھی موجود نہیں ہیں. میری زندگی کے بعد دو طرح کے جہنمی آئیں گے اور یہ ہو کر کے رہے گا. ایک تو ان میں سے فرمائے قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس کوڑے ہوں گے، حکومت آ جائے گی، ظالم لوگ پیدا ہوں گے، ان کے پاس کوڑے ہوں گے کاذناب البقر، یہ گائے کے پونچھ کی طرح، یضربون بها الناس، جس کے ذریعے لوگوں کو ماریں گے، ستائیں گے اور ظلم کریں گے. ایک تو سوچ لے کہ اگر کوئی آدمی گنڈا گردی کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، بیچارے مظلوم ہے، طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، اس لیے اس سے پنجہ نہیں لڑا سکتے ہیں، لیکن اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیے کہ تو کر لے گنڈا گردی اور کر لے دنیا کے اندر اپنے ظلم و ستم کا بازار تو گرم کر لے اور یزید کے لشکر میں تو شامل ہو جا، لیکن قیامت کے دن تیرا میں دامن پکڑوں گا. اللہ کے نبی فرمائے وہ قوم جو لوگوں کو مارتی ہے، لوگوں کو ستاتی ہے، لوگوں پر ظلم کرتی ہے، اپنی گنڈا گردی اور اپنی دہشت گردی دکھاتی ہے، ایک تو یہ قسم کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. اور دوسرے قسم کی لوگوں کو، یہ میں خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آج دیندار لوگوں کے گھرانوں کے اندر بھی نعوذ باللہ یہ تباہی آ چکی ہے. اس لیے میرے دوستو ہر آدمی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری ہمارے گھر کے اندر ہے یا نہیں. دوسرے جو لوگ جہنمی ہوں گے، اللہ کے نبی فرمائے نساء، کہ یہ مرد نہیں ہوں گے، عورتوں کی جماعت ہوں گی، نساء کاسیات، اور یہ کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن کیسا کپڑا پہنی ہوں گی؟ عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی بازو اگر عورت کا کھلا ہوا ہے. دیکھیے انشاءاللہ لباس کے موضوع پر جب تقریر کروں گا تو قرآن کریم نے جو لباس کا مقصد بیان کیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ اے بنی آدم، اے انسان، میں نے تمہارے اوپر لباس اتارا، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو چھپائے. یعنی عورت کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک، عورت کا ایک ذرہ بدن کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس قرآن کریم کی آیت سے پتا چلا
کہ اگر عورت ایسا لباس پہنے جس کے ذریعے سطر عورت نظر آتا ہو، پیٹ نظر آتا ہو، پیٹھ نظر آتی ہو، بازو نظر آتا ہو، پنڈلی نظر آتی ہو، ایسا کپڑا پہننا حرام اور گناہ اور اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ ایسا کپڑا نہیں۔ لباسن جواری سوآتکم، جو عورت کے اور اسی طرح مرد کے پورے جو سطرے والے، اسی طرح نہ تو عضو کھلا ہو اور نہ اسی طرح اتنا ٹائٹ کپڑا ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے، ایسا کپڑا بھی پہننا گناہ اور ناجائز ہے۔ یعنی ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو کہ باڈی کا پورے نمائش نہ ہوتا ہو اور پورے جسم جھلکتا نہ ہو، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم نے لباس اتارنے کا مقصد ہی بیان کیا کہ لباس ایسا پہنو، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں تصور اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی فرمائے ابھی تو نہیں ہے لیکن آئندہ ایسا ہوگا۔ نساؤن کاسیاتن، کپڑا پہنی ہوں گی، 5,000 10,000 کا سوٹ ہوگا، اور یاتن، لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ اگر وہ ہمارے سطر عورت، اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کپڑا بالکل چیکنگ کرے، نہ تو باریک ہو کے نظر آوے، نہ اتنا ٹائٹ اور فٹ ہو کے جسم کا ساخت اور بناوٹ نظر آئے، اور نہ جسم کھلے۔ یہ لباس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اور یہ لباس کی بیسک چیزوں میں سے ہے، اس کے اوپر توجہ دے۔ اسی طرح مرد اتنا ٹائٹ جنس پہنتا ہو کہ ناف سے لے کر نیچے کا پیچھے کا حصہ نظر آتا ہو، شارٹ شرٹ پہنتا ہو کہ سجدے میں جائے تو جس سطر عورت نظر آئے۔ مرد کے لیے بھی ایسا کپڑا پہننا گناہ ہے، اور یہ یقین آج نہیں ہوگا، میدان محشر کے اندر پوری چیز یقین ہو جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، لیکن اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عورتیں ممیلات کہ مردوں کی طرف کیا ہے، مردوں کو اپنے طرف مائل کریں گے، مردوں کو اپنی طرف کھینچیں گے، مردوں کو اپنی طرف لبھائیں گی۔ مائلات، اور خوب مردوں کی طرف یہ گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا، یہ سب اسی حدیث کے ذیل سے اس کی وعید آتی ہے کہ جو اس بلا کے اندر مبتلا ہوگا یہ سب یہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے رؤوسہن کالبخت المائلۃ، کہ ان کے سر، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں تصور نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ عورتیں اگر میری امت کی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہو اور مردوں کی طرف جھکے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی شکل میں، اور جو کوٹ اجازت دیا یہ اسی حدیث کے خلاف اور مسلمانوں کو جہنم میں ڈالنے کا اور ڈھکیلنے کا یہ ایک اسکیم، اور اس کے اوپر ایک تائید ہے جو کورٹ نے کہا کہ مرد ایک دوسرے عورت سے اور عورت دوسرے مرد سے سمبند بنائے کوئی ایک قابل گرفت نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے 70 سے زیادہ پردے کی احادیث یہ نقل کی ہے، اور قرآن کریم کیا کہا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت ہو۔ قرآن کریم نے زنا کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ زنا کے قریب جانے سے منع کیا، کہ چونکہ زنا سے جب قربت ہوگی تو آٹومیٹک ہو ہی جائے گا، اس لیے مردوں کو الگ عورتوں کو الگ رکھو۔ اور اسی کے اندر اسلام کی ترقی، مسلمانوں کی ترقی، دنیا اور آخرت کی ترقی، آج دنیا کی بربادی اسی لیے ہے۔ سارے محکمے کے اندر، سارے وبھاگ کے اندر جو کام ٹھپ پڑا ہے اس قرآن کی اور حدیث کی مخالفت کی وجہ سے، ساری دنیا کے اندر جو نقشہ کا بگاڑ نظر آ رہا ہے قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے رؤوسہن کالبخت المائلۃ، کہ ان عورتوں کا سر ایسے ہوگا
جیسے کہ بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے کہ بختی اونٹ کا کوہان اس طرح اٹھا ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہماری گھر کی بہو اس طرح سر کے بال کو دکھار کر کے اور اس طرح کوہان نما بنا کر کے مرد کو دکھلاتی ہے، تو میرے دوستو اللہ کے نبی فرمائے لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یعنی شروع میں ولم یجدنا ریحہا، اور نہ جنت کی خوشبو سونگھے گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ کذا و کذا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت سے دور سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر جنت کی حور ایک انگلی نکال دے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی اور پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی، لیکن اگر نعوذ باللہ ہماری ماں بہنیں اپنے سر کے بالوں کا پردہ نہیں کی اور اپنے سر کے بالوں کا وہ چھپانا نہیں سمجھی، اور ہماری ماں بہنیں یہ سمجھیں کہ ہمارے سر کا بال ایسا ہی ہے جیسے کہ مردوں کی داڑھی اور مونچھ، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی جو معراج کے سفر سے واپسی کے بعد جو رو رہے تھے اور اتنا غم تھا کہ گھر سے نکلتے نہیں تھے، ہماری امت کے ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے، اپنی امت کی ماں اور بہنوں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ کے نبی اتنا روتے تھے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی یہ تمام باتیں بیان کر کے گئے، تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان 6 عورتوں میں سے ایک ہی عورت کا بیان ہوا کہ اللہ کے نبی جو 6 عورتوں کو دیکھے کہ ایک وہ عورت کے سر کے بل جہنم میں لٹکی ہے اور نیچے سے آگ جل رہی ہے، دوسری وہ عورت جو زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، تیسری وہ عورت جس کا ہاتھ یہ کندھے سے اور پیر سینے سے باندھ دیا گیا، چوتھی وہ عورت جس کو سینے کے بل لٹکا دیا گیا، اور پانچویں وہ عورت جس کا چہرہ خنزیر اور سور کی شکل میں اور بقیہ جسم گدھے کی شکل میں اور سانپ بچھو اس کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں، اور چھٹی وہ عورت جس کی شکل کتے کی شکل میں اور منہ سے آگ جہنم کی داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے۔ یہ 6 عورتوں میں سے آج پہلی عورت کا بیان ہوا کہ سر کے بل جو لٹکی ہوئی ہے یہ وہ عورت ہوگی جو اپنے سر کا بال کا پردہ نہیں کرتی تھی۔ بس اس پر ایک واقعہ بیان کر کے کہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی پاکستانی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ نقل کیا اپنے پاکستان کا کہ قبرستان سے ایک آدمی گزر رہا تھا، ایک عورت کی آواز آ رہی تھی قبر سے کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو نکالو۔ چنانچہ وہ آدمی دیکھا کہ واقعتاً اس قبر سے آواز آ رہی ہے، تو آس پاس کے محلے کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے علماء سے مسئلہ پوچھا، بولا کہ ہاں اگر ایسی بات ہے تو کھود سکتے ہیں۔ اب جیسی قبر کھولے تو وہ ننگی بیٹھی ہوئی تھی، تو لوگوں سے کہی کہ جاؤ گھر سے چادر لاؤ، گھر سے چادر لائے، اور جیسی چادر اوڑھی قبر سے بجلی کی طرح نکلی اور اپنا گھر چلی گئی اور گھر جا کر کے کیواڑ بند کر لی۔ اب لوگ کھلوا رہے ہیں کہ کھولو کھولو، تو بولتی ہے کہ مجھے وہ لوگ دیکھیں جن کی ہمت ہو اور جن کا دل گردہ مضبوط ہو، ایسے ہمت والے مرد مجھ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ 10-12 آدمی جو مضبوط دل کے تھے وہ لوگ گئے دیکھنے کے لیے، کیواڑ کھولی تو سب سے پہلے سر کھولی، سر کھولنے کے بعد دیکھے کہ اس کا بال نوچا ہوا اور بال کی جگہ جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی نوچ دیا گیا ہے، اور بالکل بری شکل کے اندر، ڈراؤنی شکل کے اندر کا مغز بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر ہونٹ کھولی تو ہونٹ دیکھے کہ دونوں ہونٹ کاٹے گئے ہیں اور اندر کی بتیسی نظر آ رہی ہے اور بہت ڈراؤنی شکل میں ہے۔ اور انگلی دیکھے تو انگلی دیکھی تو وہ کیا ہے، بالکل ناخن کو نوچ دیا گیا اور وہ بھی ڈراؤنی شکل کے اندر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عذاب کیوں ہوا؟
وہ بولی کہ سر کا عذاب تو اس لیے ہوا کہ میں جب زندہ تھی تو غیر محرموں سے بال کو چھپایا نہیں کرتی تھی اور ہونٹ میں لپسٹک لگایا کرتی تھی اور ہاتھ میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی، اس کا یہ عذاب ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد دوبارہ بے ہوش ہو کر کے مر گئی۔ مقصد تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو دکھلانا کہ اے لوگوں نمونہ دیکھ لو اور سمجھو کہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور شک نہ کیجئے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا۔ سورہ بقرہ جو پہلا یہ الحمد کے بعد پہلی سورت ہے، وہاں سورہ بقرہ اسی لیے ہے کہ گائے کو ذبح کر کے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے قتل کر دیا تھا، تو اس مقتول سے گائے کے گوشت کو سٹا کر کے پوچھے، وہ زندہ ہو گیا، مقتول قاتل کا نام بتلایا اور پھر مر گیا۔ اسی طرح حافظ ابن ابی دنیا نے من عاشا بعد الموت ایک کتاب لکھی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی حالات کو دکھلانے کے لیے کہ اس طرح حالات ہیں، تم لوگ سدھر جاؤ، ہم لوگوں کو سدھرنے کے لیے حالات دکھلاتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا بیان پہلی عورت کے اوپر ختم ہو گیا۔ یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ اپنی بہن کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے ماتحتوں کی اس طریقے سے سر کا پردہ کرنا اور پورے جسم کا پردہ کرنا سکھاویں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آ جائیے، آگے بڑھ کر سن